میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام پیش خدمت ہے کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن یہ برادر اعلیٰ حضرت حضور مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے۔ سخن کا شہنشاہ یعنی شاعری کا بادشاہ۔ واقعی آپ کی شاعری، آپ کی لکھی ہوئی نعتیں، آپ کی کلام ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، اور آپ کی کتاب کا نام ہے ذوق نعت۔ ذوق نعت میں آپ کی نعتیں، منقبتیں اور دیگر کلام موجود ہیں، جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے بھی پبلش کر دی ہے، اور ایسا یہ عشق رسول کا خزانہ ہے کہ آپ اسے پڑھیں۔ تھوڑی بہت اردو بھی آتی ہوگی تو آپ شاید اسے چھوڑ نہیں پائیں گے، پڑھتے چلے جائیں گے، اور اشعار سے اگر آپ کو شغف ہے تو آپ کا یہ سرمایہ حیات بن جائے گا۔ ایسی پیاری نعتیں ہیں۔ پھر سرور کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و پیار سے بھرا انداز اور بے مثال جذبات، ایک تلاطم اور ایک موج آپ کو لگے گی کہ جس پر آپ رواں دواں ہیں، اور مولانا حسن رضا خان کے کلام کی دوش پر آپ تیرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا خوبصورت یہ کلام لکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور آج بھی ایک کلام کی تشریحات پر مشتمل گفتگو آپ سنیں گے، اور حسب معمول آپ کو طرز میں بھی انشاءاللہ الکریم ہم اشعار سنائیں گے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی خوبصورت بناؤ، کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو کلام ہم تشریح کے ساتھ سنیں گے وہ پچھلے پروگرام سے پیوستہ ہے، اور وہ کلام بڑا خوبصورت اور مشہور ترین کلاموں میں سے ہے۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ عجیب اور حیران کن محفل اگر سجانی ہے تو اکیلے میں حضور کی یاد کی محفل سجا لیجئے، تو پھر یہ بات صادق آئے گی۔ اور اس کلام کے 15 میں سے 8 اشعار ہم سن چکے ہیں۔ آج مزید اشعار کی کچھ وضاحت آپ کو بیان کریں گے۔ اس سے پہلے آئیے حسب معمول کچھ اشعار طرز میں سنتے ہیں، پھر آپ کو ان کی تشریح بیان کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ دل میں ہو یاد تیری خلعت مغفرت اس کے لیے رحمت لائے، خلعت مغفرت اس کے لیے رحمت لائے، جس نے خاک در شاہ جائے کفن پائی ہو، جس نے خاک در شاہ جائے کفن پائی ہو۔ دل میں ہو یاد تیری، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے
یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتا ہو، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتا ہو، دل میں ہو یاد تیری، ذکر خود نام نہیں مجھ کو بتا دے دشمن، ذکر خود نام نہیں مجھ کو بتا دے دشمن، کوئی نعمت بھی کسی اور سے گر پائی ہو، کوئی نعمت بھی کسی اور سے گر پائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، جب اٹھے دست اجل سے میری ہستی کا حجاب، جب اٹھے دست اجل سے میری ہستی کا حجاب، کاش اس پردے کے اندر تیری زیبائی ہو، کاش اس پردے کے اندر تیری زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی کچھ وضاحت سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے 4 شعر طرز میں سماعت کی ہے، کلام جاری ہے۔ دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ کہتے ہیں اگلے شعر میں، خلعت مغفرت اس کے لیے رحمت لائے جس نے خاک در شاہ جائے کفن پائی ہو۔ خلعت مغفرت یعنی مغفرت کا لباس، خلعت یعنی لباس، اس کے لیے رحمت لائے، اللہ پاک کی رحمت اس کے لیے مغفرت کا لباس لائے۔ اور یہاں رحمت سے مراد رحمت للعالمین بھی ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو حضور جانے کائنات، جانے طیبہ، جانے مدینہ ہے، آپ اس کے لیے مغفرت کا لباس لے کر آئیں۔ جو آپ کے در پہ مر رہا ہے، جو آپ کے در پہ جان سے جا رہا ہے، وہ آپ پہ قربان ہو رہا ہے، پھر خلعت مغفرت اس کے لیے رحمت لائے۔ یہاں پر پڑھنے کا انداز بھی اسی طرح ہوگا، خلعت مغفرت اس کے لیے۔ یہاں پر بعض لوگ یوں بھی پڑھتے ہیں خلعت مغفرت اس کے لیے، تو یہاں پہ رکنا جو ہے یہ پڑھتے ہوئے تھوڑا سا عیب پیدا کرتا ہے، اور جب طرز میں بھی پڑھیں گے تو اس کو اسی طرح جلدی سے گزاریں گے۔ تو نعت خوانوں کے لیے مدنی پھول ہے
کہ خلعت مغفرت اس کے لیے، خلعت مغفرت اس کے لیے، اس طرح سے پڑھیں گے تو تے کو الف سے ملا دیں گے تو یہ جلدی سے آرام سے پڑھ سکیں گے، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی طرز میں بھی مار کھا جائے، چوک کھا جائے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک فنی مدنی پھول تھا کہ خلعت مغفرت اس کے لیے رحمت لائے۔ کس کے لیے؟ آگے کہہ رہے ہیں کہ جس نے خاک در شاہ جائے کفن پائی ہو، جس نے کفن پہننے کے لیے جو جگہ پائی ہو، جس کو جگہ ملی ہو کفن پہننے کے لیے، وہ مدینے کی گلی ہو، وہ مدینے کی خاک ہو، تو جس کو مدینے کی خاک پہ کفن پہننا مل جائے اور اسے پھر جنت البقیع مل رہا ہو، مدینے کی تدفین مل رہی ہو، تو پھر اس کا کفن عام کپڑا نہیں ہوگا، بلکہ کہہ رہے ہیں اس کا کفن تو مغفرت کا کفن بن کے آئے گا، خلعت مغفرت بن کر آئے گا، اور وہ رحمت خود لے کر آئے گی۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو۔ سبحان اللہ، کیا خوب شعر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ ہے، یہ معجزہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا۔ جیسے میرا ابھی سایہ پڑ رہا ہے، آپ کھڑے ہوں گے روشنی میں یا دھوپ میں تو سایہ بنتا ہے، ہر انسان کا سایہ بنتا ہے، لیکن محدثین نے لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک کا سایہ نہیں پڑتا تھا، کہ گویا رب کریم نے آپ کے سائے کو بھی زمین پہ پڑنے سے بچایا کہ کہیں کوئی غلطی سے ہی اس پہ پاؤں نہ رکھ دے، میرے محبوب کے سائے پر کوئی قدم نہ رکھے۔ تو بہرحال کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا، یہ قدرت کو منظور تھا کہ آپ کا سایہ نہ بنے۔ کیوں؟ ایسے یکتا کے لیے، ایسی ہی یکتائی ہو۔ یکتا کہتے ہیں منفرد، ایک یونیک پرسنالٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہہ رہے ہیں ایسے یکتا، ایسے خاص کے لیے ایسی ہی خاصیت ہو۔ یکتائی یعنی خاصیت، ایک منفرد بات آپ کی ہے کہ آپ کا سایہ نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نا کہ تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ آپ تو خود نور ہیں، اور نور کا تو سایہ نہیں ہوتا، روشنی کا تو سایہ نہیں ہوتا، آپ تو روشنی ہے ہدایت کی، آپ تو نور ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں امام مولانا حسن رضا خان صاحب کہ ذکر خدام نہیں مجھ کو بتا دیں دشمن، ذکر خدام نہیں مجھ کو بتا دیں دشمن، کوئی نعمت بھی کسی اور سے گر پائی ہو۔ ذکر خدام یعنی خادموں کی بات نہیں ہو رہی، اپنوں کی بات نہیں ہو رہی، خدمت گزاروں کی بات نہیں ہو رہی۔ میں کہتا ہوں چلو دشمنوں سے پوچھتے ہیں، مجھ کو بتا دیں دشمن، کیا بتا دیں؟ کوئی نعمت بھی کسی اور سے گر پائی ہو۔ چلو دشمنوں سے پوچھ لیتے کہ کسی اور سے کوئی نعمت ملی ہے تو بتاؤ اس کا نام۔ دشمن بھی کہیں گے کہ ہمیں جو ملا ہے وہ رب سے ملا ہے، اور رب کہے گا میں نے جو دیا ہے وہ مصطفیٰ کا صدقہ دیا ہے، تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ جو ملا ہے ان کے صدقے ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بڑا خوبصورت مضمون ہے جس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان کرتے ہیں نا کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور ایک اور شعر میں کہتے ہیں کہ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، یہ ہیں اور کوئی نہیں ہے، ان کے ذریعے بٹتا ہے، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے یعنی اللہ پاک کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، اللہ پاک سے لے کر یہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ بے بصر یعنی اندھا، یہ اندھے کی بات تو ہو سکتی ہے کہ کہے مجھے محبوب علیہ السلام کا صدقہ نہیں مل رہا، لیکن جو چشم بصیرت رکھتا ہے، جو آنکھ رکھتا ہے، وہ کہے گا کہ ہمیں تو سب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ مل رہا ہے۔ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ذکر خدام نہیں، اپنوں سے نہیں پوچھتے، مجھ کو بتا دیں دشمن، چلو دشمنوں سے پوچھتے ہیں، کوئی نعمت بھی کسی اور سے گر پائی ہو۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں جب اٹھے دست اجل سے میری ہستی کا حجاب، کاش اس پردے کے اندر تیری زیبائی ہو۔ دست اجل یعنی موت کا ہاتھ، یعنی مراد یہ کہ جب میری آخری سانسیں ہوں، جب میرا ہستی کا حجاب اٹھ جائے، جو پردہ ہے میرے اوپر، میری روح کے اوپر، یہ حجاب اور یہ پردہ ہٹ جائے، پھر ایک عالم برزخ ہوگا وہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب میری ہستی کا حجاب اٹھ جائے اور دست اجل سے میں موت سے ہمکنار ہوں، تو جب میں اس پردے میں جاؤں، اس برزخ میں جاؤں، وہ برزخ کی دنیا نا، برزخ یعنی پردہ، تو کہہ رہے کاش اس پردے کے اندر
تیری زیبائی ہو، وہ پردہ جو ہو، وہ قبر جو ہو، وہاں آپ کی خوبصورتی ہو، آپ کا مبارک چہرہ ہو جو میرے پاس ہو، میرے سامنے ہو، اور پھر جب وہاں اس پردے میں، اس قبر میں آپ کا نورانی چہرہ ہوگا تو پھر بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین مزید کچھ اشعار اختتامی آپ کو طرز میں سنائیں، پھر انشاءاللہ ان کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری دیکھیں جا بخشی لب کو تو کہے خضر و مسیح، دیکھیں جا بخشی لب کو تو کہے خضر و مسیح، کیوں مرے کوئی اگر ایسی مسیحائی ہو، کیوں مرے کوئی اگر ایسی مسیحائی ہو، دل میں ہو یاد تیری۔ کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نبی کا ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نبی کا ہو، دل میں ہو یاد تیری۔ بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی کچھ وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی ناظرین، آپ نے
اختتامی 3 شعر سماعت کیے. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. یہ کلام جاری ہے اور کہتے ہیں اگلے شعر میں، دیکھیں جاں بخشی لب کو تو کہیں خضر و مسیح، کیوں مرے کوئی اگر ایسی مسیح آئی ہو. حضرت خضر اور حضرت مسیح علیہ السلام یاد رکھیے، یہ دونوں حضرات ابھی بقید حیات ہیں، اور ان دونوں اللہ کے انبیاء کو ابھی موت کے وعدے کے چکھنے والا معاملہ بھی نہیں پہنچا. ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی وعدہ الہی سے موت کا مزہ چکھیں گے، لیکن ابھی تک یہ دونوں انبیاء علیہ السلام اور ان کے علاوہ حضرت ادریس اور حضرت الیاس علیہ السلام بھی حیات ہیں اور ان کے اپنے اپنے مقامات ہیں. تو یہ حضرات ابھی ظاہری حیات پاک سے متصف ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لبوں کی جان بخشی، حضور جسے اپنے مبارک کلمات سے نواز دیتے ہیں، جس پر کرم کی نظر فرما دیتے ہیں اور جس کو جان بخش دیتے ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے. وہ مر کے بھی شہید ہو کے بھی یا دنیا سے جا کے بھی زندہ رہتا ہے. تو جب اس جان بخشی کو حضرت خضر و مسیح دیکھیں تو کیا کہیں، کیوں مرے کوئی اگر ایسی مسیح آئی ہو. اگلے شعر میں کہتے ہیں، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا کہ میں نے ہاتھ پھیلایا ہو، اس سے پہلے مجھے میرے مصطفیٰ کی عطا نہ پہنچ گئی ہو. میرے دل میں آیا کہ مجھے کچھ چاہیے، بندے کے دل میں آتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کیا کروں، پھر کہتا ہے چلو کریم کے آگے ہاتھ پھیلاتے. ہمارے کریم تو آقا ہیں، ہم ان کے آگے ہاتھ پھیلائیں. لیکن کہہ رہے ہیں یہ تو وہ کریم ہے کہ دل میں آتا ہے اور ہاتھ پھیلنے سے پہلے عطا کر دیتے. ابھی ہاتھ پھیلتا نہیں ہے، کہتے ہیں لے اور لے اور لے. کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہاتھ پھیلانا پڑا ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے ہی عطا کر دیتے، ہاتھ پھیلانے کی نوبت ہی نہیں آتی. تو یہ کریم آقا ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو. سبحان اللہ. ایسے کریم آقا ہیں تو کیوں ہم غیر کی ٹھوکریں کھائیں، کیوں در در جائیں، ہم انہی آقا سے کیوں نہ مانگیں، انہی کے ہو کر کیوں نہ رہ جائیں. کسی نے کیا خوب کہا کہ ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا. پرائے احسان کیوں لینے جب یہ ہمارے ہیں. اور بڑا خوبصورت شعر ہے خالد محمود صاحب کا کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی. اور اعلیٰ حضرت کا شعر نہ پڑھیں تو کیسے ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، کیوں ٹینشن میں ہو، کیوں گھبرا رہے ہو. جب کریم ملا ہے جس کے خزانے بھی بھرے ہیں، ہاتھ بھی کھلے ہیں، نہ وہ کنجوس ہے، نہ اس کے ہاتھ میں تنگی ہے کہ تھوڑا بہت دے کے ختم ہو جائے گا اس کے پاس. اس کا خزانہ تو ختم ہی نہیں ہوتا، اس کا خزانہ تو رب کا خزانہ ہے، وہ رب کے خزانے سے لے کے دیتا ہے. پھر غم کیسا ہے، مانگو نہ اس آقا سے، کہو نہ اس سے، وہ دیں گے اور ضرور دیں گے. کسی نے کیا خوب شعر کہا کہ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. آگے کہتے ہیں مقطع میں آخری شعر میں بڑی پیاری تمنا ہے کہ بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو. جلوہ زیبائی یعنی خوبصورت جلوہ، خوبصورت چہرہ ہو. کب؟ جب خواب اجل سے آنکھیں بند ہو رہی ہوں. خواب اجل یعنی موت کی نیند سے، موت کا وقت آ رہا ہو، اب ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند ہو رہی ہیں. تو یا رسول اللہ بس آپ کا جلوہ دیکھتے ہوئے مروں تو پھر آپ کے جلوے کو دیکھتے ہوئے مجھے کوئی تکلیف کیسے ہو سکتی ہے. بس ان کی باہوں میں، ان کے جلووں میں موت آ جائے، ان کے قدموں میں موت آ جائے تو پھر تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے. اللہ پاک سے دعا ہے ان عاشقوں کے صدقے ہمیں بھی سچا عشق ماہ رسالت مل جائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے کلام کے ساتھ ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل